پاکستان خطے میں امن کے لیے سفارتی محاذ پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ بحران کے باوجود بر وقت فیصلوں کی بدولت ایندھن کی فراہمی میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنے دیا گیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، عوامی ریلیف کے اقدامات عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان میں موجودہ ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ ایندھن کی بچت کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد، آئندہ کے لائحہ عمل پر تجاویز اور موجودہ اسٹاک پر وزیر اعظم کو بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت نے سرکاری اخراجات میں کمی، ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی، 60% سرکاری گاڑیوں کو فی الفور بند کیا، تیل کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز کو بارہا مسترد کیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی ثالثی کی کوششیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت آج اہم اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، اہم وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری قیادت اور وزراء اعلیٰ کی شرکت بھی متوقع۔ اجلاس میں ایران امریکہ اسرائیل جنگ اور اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ خلیجی ممالک پر حملوں سے پیدا صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ کفایت شعاری پالیسی اور اقدامات پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ موٹر سائیکل اور رکشہ ڈرائیور کو سبسڈی دینے سے متعلق فیصلے متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان بامعنی مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ ایران اور امریکہ دونوں نے پاکستان پر اعتماد کیا۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء نے بھی مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کے آغاز کو سراہا۔ چین اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کے کردار کی حمایت کی۔ وزرائے خارجہ اجلاس سے متعلق میڈیا کو بتایا کہ سعودی عرب، ترکی، مصر کے رہنماؤں کے ساتھ علاقائی صورتحال پر تفصیلی غور کیا۔ وزرائے خارجہ نے اتفاق کیا کہ جنگ جلد ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر شدید مندی۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 4.5% نیچے آ گیا۔ 100 انڈیکس میں 3,800 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,47,800 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ دیگر ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی کا رجحان۔ جاپان کے نکئی انڈیکس میں 4.5% کمی۔ جنوبی کوریا کے کاسپی مارکیٹ میں 4.3% کمی۔ آسٹریلیا کا ASX انڈیکس 1.4% نیچے آیا۔ خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برینٹ کروڈ کی 3% اضافے سے قیمت $115 فی بیرل سے اوپر چلی گئی۔ WTI 3% بڑھ کر $102 فی 50 سینٹ تک پہنچ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو سکتی ہے۔ ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ ان جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ برطانوی جریدے کو انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے تیل کو قبضے میں لے سکتا ہے۔ امریکہ خارج جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ دوران پرواز طیارے میں گفتگو میں دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران میں ہائی ویلیو اہداف تباہ کر دیے۔ ٹرمپ کے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کر کے توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ تبریز شہر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی صوبہ البرز میں بھی بجلی کا گرڈ متاثر۔ حملوں کے بعد کرج اور تہران کے کچھ علاقوں میں معطل بجلی بحال کر دی گئی۔ تہران میں قطر کی نیوز چینل کی عمارت پر اسرائیلی حملہ، براہ راست نشریات معطل، عمارت کو شدید نقصان، کئی افراد زخمی۔ کویت کے پاور اور ڈی سیلینیشن پلانٹ پر ایرانی حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک۔ قطر کی کویت میں اہم تنصیبات پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ کویت سے یکجہتی کا اظہار، ایسی کارروائیاں فوری روکنے پر زور۔ کہا ایران کی جانب سے کیمپ، بجلی گھر، ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ کویت کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔
کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے بچے کی لاش گٹر سے مل گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 سالہ احسن دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گٹر میں گر گیا تھا۔ پشاور میں جرائم کی شرح میں اضافے کے ساتھ سیاسی رہنماؤں کو بھتے کے لیے دھمکی آمیز کال موصول۔ پولیس کا کہنا ہے تازہ ترین واقعات میں ایک سیاسی شخصیت کو نامعلوم بھتہ خور نے کال کر کے بھاری بھتہ دینے کی دھمکی دی۔ کچرے کی ری سائیکلنگ سے ماحول کو صاف ستھرا اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ مریم نواز کی شہریوں سے پلاسٹک کا استعمال ترک کرنے کی اپیل۔ زیرو ویسٹ کے عالمی دن پر پیغام میں کہا، ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت پنجاب کے ہر شہر کو زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں زیرو ویسٹ کی تجدید کے لیے الیکٹرک وہیکلز اور مشینی نظام متعارف کرایا گیا۔ صنعتوں میں ماحولیاتی قوانین کا نفاذ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں کسانوں کو ایگریکلچر ویسٹ مینجمنٹ کے لیے سبسڈی پر سپر سیڈرز فراہم کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے بلاول کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زخمی ملزم ہلاک۔ ملزم کی شناخت فرحاد کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم برطرف پولیس اہلکار ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں زمزمہ پارک سے متصل سپر سٹور میں لگی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا۔ 12 فائر ٹینڈرز، 2 واٹر بازرز اور ایک سنوکل کی مدد سے آگ بجھانے کی کوششیں جاری۔ ڈائریکٹر ریسکیو 1122 کا کہنا ہے کہ کاسمیٹکس اور دیگر سامان کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات ہیں۔ آگ پر قابو پانے میں 6 سے 7 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت میں دھوئیں کی شدت میں کمی آئی ہے۔ آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا۔ اسٹور کا کوئی ملازم اندر موجود نہیں۔ انتظامیہ کی تصدیق۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، کوشش ہے ریسکیو کا عمل جلد مکمل ہو تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر انتظام آتا ہے۔ یہاں فائر سیفٹی آڈٹ ہوا تھا۔ امریکہ دوسری آئل ٹینکر کو کیوبا پہنچنے کی اجازت دے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق اقدام کو کیوبا کے تیل پر عائد امریکی پابندی میں نرمی کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ روس کے خام تیل سے بھرا جہاز کیوبا کے خصوصی اقتصادی زون میں داخل ہو گیا۔ شارجہ کی امریکی یونیورسٹی میں کلاسز اور امتحانات آن لائن کر دیے گئے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ اور عملے کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت۔ HBL PSL 11 میں آج آرام کا دن۔ کل پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گی۔ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ اور کراچی میں رواں سال منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ۔